آپ دیکھ رہے ہیں سٹی انڈیا نیوز چینل، حق کی آواز۔ السلام علیکم، میں ہوں شیخ عمر۔ سٹی انڈیا نیوز کے خبر نامے میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ بارش کے دوران 2 بھائی بہہ گئے، محبوب آباد ضلع میں افسوسناک واقعہ۔ ریاست میں جاری موسلادھار بارش کے دوران 2 بھائی پانی میں بہہ گئے۔ یہ واقعہ ضلع محبوب آباد کے پوچمپلی موضع میں پیش آیا۔ تفصیلات کے مطابق پوچمپلی موضع سے تعلق رکھنے والے سرینو اور یاکیا اپنے رشتہ دار کی آخری رسومات کے بعد منعقدہ تقریب میں شرکت سے واپس ہو رہے تھے کہ راستے میں ندی کی سطح آب میں اضافہ ہو گیا تھا۔ دونوں بھائی ندی عبور کرنے کی کوشش میں پانی میں بہہ گئے۔ اس واقعے کے بعد ان کے خاندان پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ دونوں بھائیوں میں سے ایک کی نعش تلاش کر لی گئی ہے، جبکہ دوسرے کی تلاش جاری ہے۔ یہاں یہ ذکر بھی جانا ہوگا کہ کل بھی بارش کے دوران ندی عبور کرنے کے دوران ایک خاتون بارش کے پانی میں بہہ گئی تھی۔ اسی دوران سرکاری حکام اور پولیس کی جانب سے عوام سے خواہش کی گئی ہے کہ وہ ذخائر آب سے دور رہیں اور ندیاں نالے عبور کرنے سے گریز کریں۔ تلنگانہ ملک کے جنگلات میں پھنس جانے والے 135 سیاحوں کو بچا لیا گیا۔ متاثرین کا کریم نگر اور ورنگل سے تعلق۔ ریاست تلنگانہ کے ضلع ملک میں آبشار دیکھنے کے لیے جانے کے بعد جنگل میں پھنسے ہوئے 130 سیاحوں کو بحفاظت بچانے میں کامیابی حاصل کر لی گئی۔ تفصیلات کے مطابق یہ سیاح کل بارش کے دوران آبشار کا نظارہ کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے کہ ندی کی سطح آب میں اضافہ ہونے کی وجہ سے وہ جنگلاتی علاقے میں ہی پھنس گئے تھے۔ ان سیاحوں نے پولیس کنٹرول روم کو فون پر اپنے پھنس جانے کی اطلاع دی، جس کے ساتھ ہی پولیس، NDRF، DDRF کی ٹیمیں سرگرم ہو گئی تھی اور آدھی رات کے بعد متاثرین کو بچانے کے لیے ریسکیو آپریشن شروع کر دیا گیا، جو کئی گھنٹوں تک جاری رہا۔ معلوم ہوا ہے کہ پھنس جانے والے سیاحوں کا تعلق اضلاع ورنگل اور کریم نگر سے ہے، جو چہارشنبے کی شام آبشار کے پاس پہنچے تھے۔ متاثرین کو بچانے کے لیے جانے والی ٹیم اپنے ساتھ غذا اور پانی بھی ساتھ لے گئی۔ NDRF کے دستوں نے رات تقریباً 2:20 پر ان سیاحوں کو بچانے میں کامیابی حاصل کی اور انہیں حفاظت سے واپس لا لیا گیا۔ تلنگانہ کوڑم پروجیکٹ کے دروازے کھولنے کے باوجود پانی اوپر سے بہہ رہا ہے۔ ریاست بھر میں موسلادھار بارش ہو رہی ہے۔ شدید بارش کی وجہ سے ضلع نرمل کے کوڑم پروجیکٹ کی سطح میں زبردست اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ حکام نے 14 گیٹ کھول دیے ہیں اور پانی چھوڑا جا رہا ہے۔ تاہم زبردست بارش کی وجہ سے گیٹ کھولنے کے باوجود بھی پروجیکٹ کے اوپر سے پانی بہہ رہا ہے۔ کوڑم کے آبی ذخائر میں 3,85,000 کیوسک پانی داخل ہو رہا ہے، جبکہ 2,42,000 کیوسک پانی چھوڑا جا رہا ہے۔ پروجیکٹ کی مکمل آبی گنجائش 700 فٹ ہے۔ یہاں یہ ذکر بھی جانا ہوگا کہ گزشتہ کئی دنوں سے ریاست میں موسلادھار بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ چہارشنبے کی رات بھی حیدرآباد سمیت ریاست کے کئی علاقوں میں زبردست بارش ہوئی، جس کی وجہ سے ذخائر آب کی سطح میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ صورتحال کے پیش نظر حکام نے چوکسی اختیار کی ہے۔ تلنگانہ میں ملٹی پریز ہیلتھ اسسٹنٹ کی 1,520 جائیدادوں کے لیے نوٹیفیکیشن۔ تلنگانہ میں 1,520 ملٹی پریز ہیلتھ اسسٹنٹ یعنی فیمیل جائیدادوں کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے۔ محکمہ صحت نے اس سلسلے میں کمشنر آف ہیلتھ اینڈ فیملی ویلفیئر ڈپارٹمنٹ میں ملٹی پریز ہیلتھ اسسٹنٹ کی جائیدادوں پر تقررات کے لیے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے۔ ملٹی پریز ہیلتھ اسسٹنٹ خواتین کے عہدوں کے لیے بورڈ نے ویب سائٹ mhsrb.telangana.gov.in پر درخواست دینے کا مشورہ دیا ہے۔ درخواستیں 25 اگست کو صبح 10:30 بجے سے آن لائن قبول کی جائیں گی۔ درخواستیں 19 ستمبر شام 5 بجے تک قبول کی جائیں گی۔ اورنگ آباد نام تبدیلی معاملہ، سماعت کے وقت چیف جسٹس سرکاری دورے پر روانہ۔ ریاست مہاراشٹر میں ضلع اورنگ آباد تبدیلی نام معاملے کی بمبئی ہائی کورٹ میں سماعت ہونی تھی، لیکن سماعت کے وقت چیف جسٹس سرکاری دورے پر روانہ ہو گئے، جس کی وجہ سے سماعت نہیں ہو سکی۔ تفصیل کے مطابق نام بدلنے سے متعلق مرکزی اور ریاستی حکومت کے فیصلے کے خلاف اورنگ آباد شہر کی کئی ساری مسلم سماجی اور سیاسی شخصیات نے بمبئی ہائی کورٹ میں مفاد عامہ داخل کی تھی، جو گزشتہ 1 سال سے سماعت کے لیے رکی ہوئی ہے۔ گزشتہ 5 جولائی کو عدالت نے کہا تھا کہ 25 جولائی سے مستقل سنوائی ہوگی، جس کے لیے اورنگ آباد شہر کے تمام پٹیشنرز ممبئی میں خراب موسم کے باوجود کسی طرح بمبئی ہائی کورٹ میں اپنے وکلاء کے ساتھ پہنچے، لیکن وہاں انہیں اس بات کی اطلاع دی گئی کہ چیف جسٹس سرکاری دورے پر کہیں گئے ہیں، جس کے سبب مقدمے کی سماعت نہیں ہو سکتی اور اگلی تاریخ جب دی جائے گی اس وقت مقدمے کی سماعت ہوگی۔ بمبئی ہائی کورٹ کے چیف جسٹس مین سماعت کے وقت اچانک سرکاری دورے پر روانہ ہو گئے۔ ساتھ ہی پچھلی سماعت کے دوران عدالت نے سرکاری دستاویزات اور سرکاری عمارتوں پر اورنگ آباد کا نام ہٹا کر چھترپتی سمبھاجی نگر کرنے پر روک لگائی تھی اور کہا تھا کہ کسی بھی سرکاری دستاویزات پر اورنگ آباد ضلع کا نام تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ عام آدمی پارٹی کا 230 سیٹوں پر انتخابات لڑنے کا اعلان۔
रियासत मध्य प्रदेश के दारुल हुकूमत भोपाल में आम आदमी पार्टी के ज़ेर एहतमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया है, जिसमें दिल्ली से आए रुकन असेंबली और रियासत मध्य प्रदेश के इंतखाबी इंचार्ज भूपेंद्र सिंह जून ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि रियासत मध्य प्रदेश में होने वाले इंतखाबात में हम 230 सीटों पर इंतखाबात लड़ेंगे। हम सर्वे करके आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों का इंतखाब कर रहे हैं और जल्द ही अपनी पार्टी के उम्मीदवारों की हम फेहरिस्त जारी करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी दिल्ली और पंजाब के लीडरान पूरे मध्य प्रदेश में फैल गए हैं, जगह जगह आवाम से मुलाकात कर रहे हैं और पार्टी के एजेंडे से रूबरू करवा रहे हैं और अब जल्द ही आम आदमी पार्टी पूरी रियासत में इंतखाबी तशहीर शुरू करने जा रही है। हमारे बड़े लीडर अरविंद केजरीवाल, भगुनत मान और दीगर सीनियर लीडरान रियासत में आएंगे और रियासती इंतखाबात की तमाम जिम्मेदारियां संभालेंगे। दिल्ली और एनसीआर में बारिश से राहत नहीं, महकमा मौसमियात का अलर्ट, बढ़ेगी परेशानी। कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली समेत आसपास के इलाकों को अगले 2 दिनों तक होने वाली मौसलाधार बारिश से राहत नहीं मिलने वाली है। महकमा मौसमियात ने 27 और 28 जुलाई को उन इलाकों में भारी से बहुत ज्यादा भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। गुज़िश्ता 2 दिनों से मुसलसल बारिश की वजह से गाजियाबाद, नोएडा और दिल्ली के नशीबी इलाकों में पानी जमा होने की सूरत हाल पहले ही बरकरार है। ताहम जमुना और हिंडन नदी के पानी की सतह कम होने से सैलाब से मुतासर लोगों को कुछ राहत मिली है। दिल्ली में जमुना के पानी की सतह 205.33 मीटर के खतरे के निशान से नीचे 205.09 मीटर पर आ गई है, लेकिन दारुल हुकूमत के कुछ इलाकों और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दरियाई इलाकों में बारिश के बाद चारशंबे को पानी की सतह दोबारा बढ़ने का इम्कान है। मणिपुर पर पार्लियामेंट में हंगामा, तहरीक अदम एतमाद पर बहस का आज ही मुतालबा। मणिपुर में 2.5 महीने से ज्यादा अरसे से जारी तशद्दुद को लेकर पार्लियामेंट में मुसलसल हंगामा जारी है। दरियासना चारशंबा 26 जुलाई को अपोजिशन जमातों ने लोकसभा में हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश की है, जिसे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कबूल कर लिया है। लोकसभा स्पीकर तमाम पार्टियों से बात करने के बाद तजवीज़ पर बहस के लिए वक्त तय करेंगे। अदम एतमाद की तहरीक कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट गुरु गोगोई ने पेश की है। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट मनीष तिवारी ने बताया कि ये कांग्रेस की तहरीक अदम एतमाद नहीं है, बल्कि इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस के हलकों की तरफ से लाया गया है। कायदे के मुताबिक इस तजवीज़ पर 10 दिन के अंदर बहस की जाती है, लेकिन हस्ब इख्तिलाफ के इत्तेहाद भारत के अरकान ने जुमेरात को ही इस तजवीज़ पर बहस का मुतालबा किया है। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। कॉस्मिक बेक जोन पेश करते हैं उम्दा मुलायम दम के रोट, असली घी, मेवाजात, बादाम, काजू, पिस्ता और असली खोवे से तैयार करदा उम्दा मुलायम लजीज और जायकेदार दम के रोट एक बार खाएं तो खाते ही रह जाएं। आपकी सहूलत के लिए मुफ्त डोर डिलीवरी का भी बेहतरीन इंतजाम। बस अपना फोन उठाएं और हमें ये नंबर मिलाएं 9985261007 944 155 4455 और गर्मा गर्म ताज़े दम के रोट आपके घर पहुंच जाएंगे। सऊदी अरब, दुबई और दीगर बैरून ममालिक रवाना करने के लिए खुसूसी पैकिंग भी किया जाता है। तो फिर देर किस बात की, अभी मंगवा लें कॉस्मिक बेक जोन के जायकेदार दम के रोट आपके मुंतजिर। कॉस्मिक बेक जोन, महबूब नगर। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स, यहाँ आपको दुनिया में सबसे शानदार सोना, अलमास हीरे और अनमोल जेवरात मिलते हैं सही दाम में। मलबार फेयर प्राइस प्रॉमिस के साथ बेस्ट गोल्ड रेट, अब भरोसेमंद, खानदानी और मॉडर्न जेवरात भी फिर से आप सब के लिए आ रहा महबूब नगर में दिसंबर 10 तारीख से। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स, शाह साहब गुट्टा रोड, महबूब नगर में। Time or a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%.
Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving, acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.